میں نے آپ سے کہا تھا 2025 کا سال سیاہ رات میں ایک روشنی کی کرن نمودار کرے گا. 100% ریزلٹ چاہیے ہے، کلوز اپ چاہیے ہے، گردن سے نیچے نہیں، گردن سے اوپر، نیچے نیچے بھی تو پھر چانس رہ جاتا ہے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں 3-4 اہم خبریں شیئر کرنی ہیں آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے ایک نیا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. ویڈیو پیغام میں نیا کیا کہا گیا ہے اور کلپ میں جو ہے شہریوں سے، پاکستان کی قوم سے، عوام سے کیا انہوں نے امید لانے کی بات کی ہے. چونکہ کلپ نیا ہے اور ان کا مطالبہ بھی نیا ہے اور ان کی جو خواہش ہے وہ بھی بالکل نئی ہے، تو اس میں نیا کیا ہے اب وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجر قوم موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کو بری کر دیا گیا ہے مقدمات سے. کون سا مقدمہ تھا اور اتنی بڑی کوششیں اور پریکٹس ہونے کے باوجود صوبائی حکومت کی جانب سے اور ایک بڑی مہم چلانے کے باوجود گرفتاری بھی ہوئی، تو بالآخر پراسیکیوشن اور تفتیشی حکام آفاق احمد صاحب کو سزا دلانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آفاق احمد صاحب کیسے بری ہوئے؟ وہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہکشاں حیدر جو کہ ایم کیو ایم لندن کی سرگرم اور ان کی ایک بڑی متحرک جو ہے کارکن سمجھی جاتی تھی، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں نہ صرف دہشت گردی کرواتی تھی بلکہ ٹارگٹ کلرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ سونپ کر جو ہے سونپتی تھی اور بے شمار اور چیزیں بھی کرتی رہی. لیکن ان کو امریکہ میں سزا ہو گئی ہے. سزا کن الزامات کے تحت ہوئی ہے وہ ڈیٹیل جو ہے اس ویڈیو کا حصہ ہوگی. اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے جو ہے ایک اپلیکیشن لکھی سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ نے وہ اپلیکیشن وصول کرنے سے انکار کر دیا. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی 4 درخواستیں جو ہے وہ لگاتار سماعت کے لیے آئیں، نوٹسز بھی ہوئے، لیکن آگے کارروائی بڑھ نہیں سکی. وہ بڑی حیران کن صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کے اس بیان سے متعلق. الطاف حسین صاحب کا جو بیان میرے سامنے ہے تقریباً 3 منٹ کے قریب ان کا ویڈیو پیغام ہے، جس میں انہوں نے پیغام دیا ہے کہ کٹن وقت جو ہے جلدی ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں کی آواز ان کی خواہش اور امنگوں کے مطابق اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری ہوگی. عوام جو ہے ہرگز مایوس نہ ہوں. اور انہوں نے چونکہ لگاتار یہ بیانات دیتے ہیں اور اس وقت چونکہ ملک میں بھی صورتحال کچھ عجیب و غریب سی رہی ہے، لیکن قانون میں ترمیم یعنی کہ 27ویں ترمیم کے بعد الطاف حسین صاحب کا یہ پہلا ایک اہم ترین بیان ہے جس میں وہ پہلی کی ویڈیوز اور پہلے کے بیانات سے کئی گنا زیادہ مطمئن اور پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں. اب وجہ کیا ہے اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے مختلف ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر کارکنوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر دیکھنے میں آتی ہے، اور کئی ماضی کے جو ان کے قریب رہنے والے کارکنان اور اس کے بعد پھر وہ دور ہو گئے کسی نہ کسی وجہ سے، تو اب ان کی طرف سے جو ایم کیو ایم پاکستان کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کا پردہ چاک کیا جاتا ہے. اس میں لوگوں کی شرکت، ان کی شمولیت، ان کی ایکٹیویٹی اور ساری چیزیں جو ہے پبلک کی جاتی ہیں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے چونکہ اندرونی سیاسی معاملات ہیں ان سے دور آ جائے. لیکن اس سارے تناظر کو جب اس کو دیکھا جائے اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب کا بیان دیکھا جائے تو پھر لگ رہا ہے کہ کہیں شاید الطاف حسین صاحب پر اعتماد یا پر مطمئن دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آگے جو باز گشت تھے وہ یہ بھی ہے کہ 28ویں ترمیم بھی ہوگی. 27ویں ترمیم کے بعد تو الطاف حسین صاحب زیادہ پہلے کی نسبت پر امید دکھائی دیتے ہیں. تو شاید جو ہے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت جلدی پریشانی ختم ہونے والی ہے اور معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا 2025 کا سال سیاہ رات میں ایک روشنی کی کرن نمودار کرے گا جو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہے گی. انشاءاللہ آپ یقین رکھیے کہ اب کٹھن وقت انشاءاللہ جلد ختم ہوگا. آگے چونکہ آفاق احمد صاحب سے متعلق کیس تھا اور آفاق احمد صاحب سے متعلق جو کیس تھا اس میں جو ہے وہ بری کر دیا ہے ان کو عدالت نے. اب اس میں 3 گواہوں نے آفاق احمد صاحب کو جو کہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ ہیں ان کو شناخت کرنے سے، اپنی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ انکشاف ہوا تھا کہ آفاق احمد صاحب کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج یا بیان نہیں دیا، چونکہ بنیاد بنائی گئی تھی جن بیانات کو
کہ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ ان بنیاد تھی کہ ان بیانات کی روشنی میں مقدمہ درج کیا جائے اور آفاق احمد صاحب کو گرفتار بھی کیا تھا، اور گرفتاری کے بعد ان کی ضمانت ہوئی تھی۔ تو اب مدعی مقدمہ دانش سمیت 3 گواہ جو ہے جنہوں نے پولیس کو بیانات دیے تھے اور وہ مکر گئے تھے، اور گواہوں کا کہنا تھا کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ آفاق احمد کی امام پر ڈمپرز کو نظر آتش کیا گیا۔ آفاق احمد کے خلاف جو ہے مقدمہ درج نہیں کرایا، آفاق احمد کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دیا۔ پولیس نے سادے کاغذ پر ان سے دستخط لیے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدعی مقدمہ دانش 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 گواہوں کے بیانات جو ہے قلم بند ہوئے۔ آفاق احمد جو ہے اس کے بعد پھر دیگر جو ملزمان تھے اس وقت پیش بھی ہوئے، اور پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ آفاق احمد صاحب کی جو آڈیو میسج تھا اس کے ذریعے کارکنوں کو اکسانے کی انہوں نے کوشش کی۔ آفاق احمد کی ماں پر کنٹینرز نظر آتش ہوئے، کنٹینرز سے چینی کی بوریاں بھی چوری ہوئی۔ ملزمان نے تسلیم کیا ہے کہ کنٹینرز جلانے کا حکم جو ہے آفاق احمد نے دیا تھا، اور آفاق احمد کے خلاف تھانہ لانڈی میں مقدمہ درج کیا تھا۔ لیکن جب پراسیکیوشن کی جانب سے الزام عائد کیا گیا آفاق احمد صاحب کے اوپر، تو ٹرائل کورٹ یعنی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جیل کے اندر یہ باقاعدہ طور پر مقدمہ چلا۔ پولیس اہلکاروں نے بھی وہ بھی مکر گئے، اور اس کے بعد جو مدعی مقدمہ سمیت جو دیگر گواہ تھے انہوں نے بھی آفاق احمد صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ پورا ٹرائل چلنے کے بعد عدالت نے آفاق احمد صاحب کو لانڈی میں درج جو مقدمہ تھا اس میں باعزت طور پر بری کر دیا ہے، اور ان کے دیگر جو شریک ساتھی تھے ان کو بھی عدالت نے جو بری کر دیا ہے۔ یہ انتہائی اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی بات کریں تو اس میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی طرف سے بھی ایک درخواست دائر کی جائے گی، لیکن وہ درخواست گزاروں میں طارق جہانگیری صاحب اس میں شامل نہیں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس بابر ستار، اور اس کے علاوہ جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس سردار اجاز اسحاق خان جو شامل ہیں، ان میں انہوں نے چیلنج کیا تھا جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کی جو ڈائری برانچ تھی انہوں نے اعتراض لگا کر یہ درخواست واپس کر دی، اور سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، اور یہ معاملہ چونکہ آئینی ہے، ترمیم کرنے کے لیے جو ایک ڈرافٹ تھا وہ تیار کر کے جو سپریم کورٹ بھیجا گیا تھا، چونکہ اب آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، اور جو بھی معاملہ ہو اور وہ معاملہ اب آئینی عدالت کے سامنے ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا کوئی آئینی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ قانون کے مطابق اس قسم کی کوئی درخواست دائر ہی نہیں کی جا سکتی، اور چونکہ اب حکومت نے پکوڑے بیچنے کا اختیار تو ہے سپریم کورٹ کو دیا نہیں ہے، تو اگر وہ رکھ بھی لیتے اور پکوڑے بیچنے کی بھی جو ہے ان کو قانون اجازت دیتا تو یقیناً ردی کی ٹوکری میں یا ردی کے طور پر پکوڑے بیچنے کے طور پر یہ درخواست کام آ سکتی تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ واپس کر دی گئی ہے اور انکار کر لیا گیا ہے۔ چونکہ پچھلے کئی دنوں سے جس میں عبداللہ اعظم نقوی صاحب نے درخواست گزار کے وکیل صاحب بیرسٹر علی طاہر خود درخواست گزار ہیں، ان کی درخواستوں کی سماعت ہوئی جسٹس عدنان اقبال چودھری صاحب کی عدالت میں، جو کہ آئینی بینچ ہے سندھ ہائی کورٹ کے 2 نمبر کا، اور اس پہ بھی نوٹس ہوئے۔ اس کے علاوہ ابراہیم سیف الدین صاحب کا میں نے ایک انٹرویو شائع کیا تھا، ان کی طرف سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اسلامی لحاظ سے یہ اسلامی پوائنٹس ہیں قانون کے جو مختلف جو آرٹیکلز ہیں ان کو کبھی بھی کوئی بھی ترمیم ہوگی یا کوئی بھی وجہ ہوگی اسلامی معاملات سے متعلق ان کو کبھی نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن جو ترمیم کی گئی ہے اس میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، جس میں استثناء کی بات کی گئی ہے کہ استثناء پوری زندگی کا دیا گیا ہے اور کوئی ادارہ پوچھ نہیں سکتا، اس حوالے سے اور دیگر جو ترمیم کی گئی ہیں اس کو چیلنج کیا گیا، جس میں آئین کا آرٹیکل 227 بھی شامل ہے۔ اس میں عدالت نے حیرت کا بھی اظہار کیا کہ اب اس آرٹیکل کا کریں کیا، کیونکہ درخواست گزار کے جو وکیل تھے انہوں نے ابراہیم سیف الدین صاحب نے ایک وضاحت کے طور پر عدالت کو بتایا کہ اسلامی جو پوائنٹس ہیں ہمارے پاکستان کے قانون میں، جس میں 73 کا آئین شامل ہے، 73 کا آئین ہے، اس میں جو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ترمیم کی گئی ہے خاص طور پر پوائنٹس ہی وہی ہیں جن کو چھیڑا گیا ہے، تو لہٰذا قانون کے مطابق جو ہے وہ اس میں ان کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تو عدالت نے عبدالاحد اور ابراہیم سیف الدین صاحب جس کے درخواست گزار تھے وکیل صاحب کے، ان کی جانب سے دائر درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے 18 دسمبر کے لیے، اور عدالت نے تمام درخواستیں یعنی کہ جو 2 پہلے سے درخواستیں دائر ہیں اور آج جن 2 درخواستوں پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں، عدالت نے ان تمام درخواستوں کو یکجا کیا، جس میں ایک تو 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا، دوسرا جو صوبائی حکومت کے قائم مقام گورنر نے جو ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کہ عدالت کے جو ججز ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کے ان کے مس کنڈکٹ سے بارے میں، اور اس کے علاوہ آئینی بینچز سے متعلق، اور اس کے علاوہ دیگر جو انہوں نے جاری کیا تھا آرڈیننس،
اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. تو پاکستان کا میڈیا ایسا لگتا ہے یا تو کوئی پالیسی چینج ہو گئی ہے یا پھر بلیک آؤٹ کیا گیا جان بوجھ کے یا ان کو روک دیا گیا, کیونکہ ہم سب وہاں سے خبریں دیتے ہیں لیکن میڈیا پہ اس قسم کی ہائی لائٹ نہیں ہو رہی جس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے. وجہ کیا ہے اس بارے میں کچھ ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن میڈیا پر اس قسم کی خبریں نشر نہیں ہو پا رہی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اور صوبائی حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا آئینی ترمیم کے بعد, اس سے متعلق جو ہے کوئی خبر جو ہے وہ شائع ہی نہیں ہو پا رہی. تو بہرحال اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ جو اگر میں بات کروں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے الزامات ہیں, اور وہ ہیں کہکشاں حیدر صاحبہ. اور کہکشاں کی عمر جو ہے بتایا گیا ہے کہ 54 سال ہے, اور 90s کے دور میں وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھی اور وہیں کی انہوں نے شہریت حاصل کر لی تھی. اور پاکستان کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ہاتھ ایک آڈیو لگی تھی 2000, بلکہ کچھ ملزمان پکڑے گئے تھے 2021 میں, جس میں انکشاف ہوا تھا کہ وہ جب ملزمان کو یا جو ٹارگٹ کلر ہوتے تھے ان کو ٹارگٹ دیتی تھیں تو وہ مخصوص قسم کا ٹارگٹ دیتی تھیں. یعنی کہ ایک آدمی اگر کوئی جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ ہیڈ شاٹ لیں, ہیڈ باڈی سے نیچے والا جو حصہ پارٹ ہے اس میں جو ہے وہ شاٹ نہ لیں, اور اکیلا ہو تو اکیلا اس کا بھی ہیڈ شاٹ لیں اور دوسرا ہو تو دوسرے کو بھی مار دیا جائے. یہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی. 100% رزلٹ چاہیے ہے, کلوز اپ چاہیے ہے, گردن سے نیچے نہیں, گردن سے اوپر. نیچے ویچے میں تو پھر چاند رہ جاتا ہے. اور اگر ایک ہے تو ایک کو ہی پیار دے دیجیے گا, اگر ساتھ میں ایک اور بھی ہو, 2 ہو تو دونوں کو پیار دینا ہے. اس کے بعد جب یہ آڈیو لیک ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کہکشاں صاحبہ نے لگاتار جو پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, مختلف لوگوں کے خلاف کھل کر جو ہے بات کرنا شروع کی. جب یہ بات چیت شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر شاہد حامد صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے کہا پریس کانفرنس کرنے کے دوران, چونکہ اس وقت وہ سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بیٹھ کر ایک خاتون جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کراتی ہیں تو ہم امریکہ میں ان کے خلاف کیس چلائیں گے. اور 2023 میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے 2 افراد کو ایک ٹارگٹ دیا کہ مختلف علاقوں میں 2 پیٹرول پمپ ہیں اور ان کو آگ لگا دی جائے. تو ان لوگوں نے جن کو یہ ٹارگٹ دیا تھا انہوں نے کچھ تصویریں کہکشاں حیدر کو بھیجی, اور اگلے ہی روز کہکشاں حیدر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو پیٹرول پمپ جلانے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا کراچی میں, وہ تو ان کے جو نمائندے تھے یا جو لوگ تھے انہوں نے اچیو نہیں کیا, بلکہ انٹرنیٹ سے تصویریں جو لے کر انہوں نے کہکشاں حیدر کو بھیج دی. تو اس پر انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کافی غصے کا اظہار کیا تھا. اور یہ جو کارروائی تھی ساری, وہ کارروائی اور اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ دینے کا معاملہ کہکشاں حیدر کا امریکی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا, اور امریکی حکومت نے کہکشاں حیدر کے خلاف پراسیکیوشن کی اور ان کے تمام شواہد اور ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد ان کو 8 سال کی سزا سنا دی, اور کہکشاں حیدر کو امریکہ میں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جو حکومت ہے وہ بیرون ملک, یعنی کہ امریکہ کے علاوہ کسی دوسرے ملک کسی بھی طرح دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. یہ اہم اپڈیٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.